اللہ کے ہاں سب سے قیمتی دولت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ یقیناً ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور پھر ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو کر اللہ کی طرف لوٹے۔ ناظرین، مسند احمد میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے کوئی لڑکا سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ جادو سکھانے لگا۔ لڑکا جب جادو سیکھنے جاتا تو راستہ میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا تو یہ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جاتا۔ جادوگر اور لڑکے کے باپ کو لڑکے پر شک ہوتا اور وہ اس کو دیر سے پہنچنے پر مارتے۔ ایک دن بچے نے راہب سے شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب تم سے جادوگر پوچھے کہ کیوں دیر ہوئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف اللہ کا دین۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ راستے میں ایک اژدہا نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور سب لوگ پریشان کھڑے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر اژدہا کو یہ کہہ کر مارا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس اژدہا کو ہلاک کر دے۔ پتھر لگتے ہی اژدہا ہلاک ہو گیا۔ اب اس لڑکے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کی بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے تو یہ سب چیزیں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے وزیر کو شفا عطا فرمائی۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے؟ تو وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاں اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو بینا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا کہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ لڑکے نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک آؤ۔ سپاہی جب لڑکے کو پہاڑ سے پھینکنے لگے تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات دے دے۔
اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سارے سپاہی پہاڑ سے گر گئے، صرف وہ لڑکا بچ گیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ جب سپاہی اسے سمندر میں پھینکنے لگے تو لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے اور لڑکا بچ گیا۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا اور تو چاہے جتنی بھی کوشش کر لے مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس لڑکے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لاؤ اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ اور کہو اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر بچے کی پیشانی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا، چاروں طرف سے آواز بلند ہوئی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترقی سمجھے ہی نہیں، دیکھو اس کا لوگوں پر کیا اثر پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم کیا اور کہا، جو دین اسلام سے پھر جائے اسے چھوڑ دو ورنہ آگ میں پھینک دو۔ سب نے آگ میں کودنا پسند کیا اور کود پڑے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور آگ میں کود پڑو۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اپنے میزبان سہیل خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔